کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا یا ہاتھوں کے نام پر چھپائی گئی کوئی سچائی جہاں اسے بھارتی فوج نے میزائل سے مار دیا؟ پہاڑوں نے ملبہ نگل لیا، لاشیں برف میں دفن ہو گئی اور فائلیں وقت کے ساتھ بند ہوتی گئی۔ سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دے رہا۔ 7:40 پر پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے آخری رابطہ کیا۔ یہ طیارہ اپنی گمشدگی تک 44,524 گھنٹے پرواز کر چکا اور 41,685 پروازیں مکمل کر چکا۔ طیارے کا کوئی ملبہ، کوئی ٹکڑا یا کوئی سراغ نہیں۔ کچھ خاندانوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں کئی سالوں بعد گمنام فون کالز موصول ہوئی جن میں صرف یہ کہا گیا ہم زندہ ہیں۔ 25 اگست 1989 گلگت کی ایک روشن صبح ہمالیہ کے سائے میں بسے اس چھوٹے سے ایئرپورٹ پر زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ کوئی اسلام آباد جا رہا تھا، کوئی گھر لوٹ رہا تھا، کوئی خوابوں کے تعاقب میں تھا، مگر گلگت اور اسلام آباد کے درمیان یہ فضائی راستہ ہمیشہ سے آسان نہیں رہا۔ یہ وہ پرواز ہے جو پہاڑوں کے درمیان سانس لیتی ہے، بادلوں میں راستہ ڈھونڈتی ہے اور ایک غلطی، ایک لمحہ، ایک دھند زندگی اور موت کے درمیان لکیر بن جاتی ہے۔ گلگت اسلام آباد کا یہ راستہ ہمیشہ ایک خطرہ ہی رہا۔ اس روٹ پر پہلے بھی طیارے گرے، پہاڑوں نے ملبہ نگل لیا، لاشیں برف میں دفن ہو گئی اور فائلیں وقت کے ساتھ بند ہوتی گئیں، مگر 25 اگست 1989 کو کچھ اور ہوا۔ یہ PI کی پرواز PK-404 تھی جو فضا میں اڑی مگر کبھی واپس نہ آئی۔ نہ کوئی ملبہ، نہ کوئی لاش، نہ کوئی آخری پیغام۔ ہمالیہ کی ان وادیوں میں جہاں گرج بھی گونج کر سنائی دیتی ہے، وہاں اس طیارے کی ایک چیخ بھی کیوں نہ آئے؟ کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا یا حادثوں کے نام پر چھپائی گئی کوئی سچائی؟ دنیا کے پہاڑوں میں پروازیں محفوظ ہو سکتی ہیں تو پاکستان کے پہاڑوں میں کیوں نہیں؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، آخر کب تک پاکستانی اپنی جانوں سے ناکام فضائی نظام، خطرناک روٹس اور غیر جواب دہ اداروں کی قیمت ادا کرتے رہیں؟ کیوں ہر حادثے کے بعد تحقیقات شروع ہوتی ہیں اور سچ دفن ہوتا ہے؟ آج کل بے فیصل میں ہم کھولیں گے PK-404 کی گمشدگی کا راز جو 36 سال سے جواب مانگے۔ فلائٹ PK-404 کے لیے استعمال ہونے والا طیارہ F-27 ایک کوکر طیارہ تھا جس کا رجسٹریشن نمبر APBBF تھا۔ یہ ایک مضبوط طیارہ تھا جسے خاص طور پر کم فاصلے کی پروازوں اور دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں آپریٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ یہ اپنی قابل اعتماد کارکردگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ 1962 میں تیار کیا گیا یہ طیارہ اپنی گمشدگی تک 44,524 گھنٹے پرواز کر چکا اور 41,685 پروازیں مکمل کر چکا تھا۔ اس بدقسمت دن طیارے میں 49 مسافر، عملے کے 5 ارکان سوار۔ مسافروں میں 4 افراد کا ایک ہی خاندان سے تعلق تھا جو اپنے آبائی علاقے سے سفر کر رہے تھے۔ صبح 7:36 پر طیارے نے گلگت کے چھوٹے سے رن وے سے اسلام آباد کے لیے اڑان بھری۔ گلگت کا یہ ایئرپورٹ تقریباً 1500 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور نہایت ہی اونچے پہاڑوں سے گرا ہوا ہے جو یہاں سے اڑان بھرے اور اترنے کو ایک چیلنجنگ عمل بناتا ہے۔ اگرچہ موسم بظاہر صاف لگ رہا تھا مگر گلگت بلتستان کے یہ علاقے اچانک موسمی تبدیلیوں، دھند اور غیر متوقع ہواؤں کے لیے مشہور ہے۔ اسلام آباد کا یہ سفر محض 55 منٹ کا تھا جہاں اسے 8:32 پر بین الاقوامی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دے رہا۔ 7:40 پر پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے آخری رابطہ کیا۔ پائلٹ کی آواز پرسکون اور معمول کے مطابق تھی۔ پائلٹ نے اس وقت منجی کے مقام سے اپنی پوزیشن بتائی۔ اس رابطے میں کوئی ہنگامی صورتحال یا مسئلہ درپیش ہونے کا کوئی اشارہ نہیں تھا، لیکن یہی وہ آخری لمحہ تھا جب دنیا کا آخری رابطہ PK-404 سے ہوا تھا۔ اس کال کے چند سیکنڈ بعد طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے بارہا طیارے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اسلام آباد میں انتظار کرنے والے حکام پریشان ہو گئے۔ جب مقررہ وقت گزرنے کے باوجود طیارے کا کوئی نشان نہ ملا تو فوری طور پر بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ہیلی کاپٹر، C-1 ٹرانسپورٹ طیارے اور C-130 PIA کے دیگر طیاروں نے ناگا پروت اور اس کے گرد و نواح کے دشوار گزار علاقوں کو چھان مارا۔ ہمالیہ کے یہ علاقے اپنی بلند و بالا چوٹیوں، گہری وادیوں اور برفانی گلیشیئر کی وجہ سے دنیا کے مشکل ترین خطوں میں سے ایک ہیں۔ خراب موسم، گہری دھند اور کم درجہ حرارت نے تلاش کے کام کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ کئی دنوں تک جاری رہنے والے اس آپریشن کے باوجود طیارے کا کوئی ملبہ، کوئی ٹکڑا یا کوئی سراغ نہ ملا۔ ایسا لگا جیسے ایک بڑا طیارہ ہمالیہ کے وسیع و عریض سینے میں کہیں مکمل طور پر غائب ہو گیا۔
جب کئی دنوں کی تلاش کے بعد بھی طیارے کا کوئی سراغ نہ ملا تو افواہوں اور نظریات کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ سب سے زیادہ زیر بحث اور سنسنی خیز نظریہ یہ تھا کہ طیارہ LOC کے قریب پرواز کر رہا تھا اور غلطی سے بھارتی فضائی حدود میں داخل ہو گیا، جہاں اسے بھارتی فوج نے میزائل سے مار گرایا۔ اس وقت بھارت نے اس دعوے کی سختی سے تردید کی، لیکن پاکستان میں آج بھی بہت سے حلقے اسے ایک سرحدی سازش یا غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ دوسرا نظریہ طیارے کی مکینیکل خرابی یا ہائیڈرو ویدر کی وجہ سے حادثہ تھا۔ فوکر F-27 ایک ٹربو اپ طیارہ تھا اور اس وقت پاکستان میں ان طیاروں کی حفاظتی معیارات پر سوالات اٹھائے جاتے تھے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ ہمالیہ کے اس علاقے میں شدید ہواؤں، برفانی طوفانوں یا طیارے کی اندرونی مکینیکل خرابی کی وجہ سے طیارہ تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ کسی گہرے گلیشیئر میں دب گیا، جو آج بھی برف کی تہوں کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ کچھ نظریات یہ بھی کہتے ہیں کہ طیارہ کسی برفانی چوٹی سے ٹکرا گیا اور اس کا ملبہ ایک بڑے برفانی تودے کے نیچے آ گیا۔ PK-404 کا معاملہ عالمی ہوا بازی کی تاریخ میں واحد نہیں ہے۔ ملیشین ایئر لائن پرواز MH370 اور برمودا ٹرائنگل جیسے واقعات بھی ہوائی بازی کے پراسرار گمشدگیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ واقعات اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہوا بازی کی ٹیکنالوجی میں ترقی کے باوجود قدرت کے کچھ راز آج بھی انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ان تمام نظریات اور قیاس آرائیوں کے درمیان سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو ان چرندہ انسانوں کی خاندانوں کا ہے، جو آج بھی اپنے پیاروں کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ہر سال 25 اگست کو یہ خاندان اپنے پیاروں کی یاد میں جمع ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور حکومت سے جواب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو کبھی بھرا نہیں جا سکتا، کیونکہ نہ تو تدفین ہوئی اور نہ ہی کوئی رسمی الوداع۔ کچھ خاندانوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں کئی سالوں بعد گمنام فون کالز موصول ہوئے، جن میں صرف یہ کہا گیا ہم زندہ ہیں۔ یہ سچ تھا یا کسی کا بھیانک مذاق، کوئی نہیں جانتا۔ PK-404 کی گمشدگی ایئر لائن کی تاریخ کا وہ باب ہے جو آج بھی مکمل نہ ہو سکا۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو پاکستان کے پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے اور ہر سال اس کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قدرت کے کچھ راز انسان کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ جب تک سچ سامنے نہیں آتا، یہ غم اور بے یقینی برقرار رہے گی۔ کیا کبھی ہمالیہ کی برف پگھلے گی اور PK-404 کا ملبہ سامنے آئے گا، یا یہ معمہ ہمیشہ کے لیے ان پہاڑوں کی خاموشی میں دفن رہے گا؟ وقت ہی اس سوال کا جواب دے گا۔ آپ کے خیال میں PK-404 کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا یہ واقعی ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سازش؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ قلب فیصل کے ساتھ جڑے رہیں، جہاں ہم کہانیاں نہیں سناتے بلکہ سچ کی تلاش کرتے ہیں۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔ جزاک اللہ خیر۔